السلام علیکم کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 2 کا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کا نیم ہے کائنڈز آف منی۔ کائنڈز آف منی، زر کی اقسام۔ اسٹوڈنٹس، کائنڈز آف منی ہمارے پاس 8 ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس میٹیلک منی، جسے ہم لوگ دھاتی زر کا نیم دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، دھاتی زر سے مراد مختلف دھاتوں مثلاً سونا، چاندی، پیتل اور کانسی وغیرہ کے بنے ہوئے سکے لیے جاتے ہیں۔ دھاتی زر سے مراد مختلف دھاتوں مثلاً سونا، چاندی، پیتل اور کانسی وغیرہ کے بنے ہوئے سکے لیے جاتے ہیں، جنہیں حکومت ٹیکسائل کے ذریعے جاری کرتی ہے۔ ان کی 2 اقسام ہیں۔ میٹیلک منی کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 ہے۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اسٹینڈرڈ منی اینڈ ٹوکن منی۔ اسٹینڈرڈ منی، جسے ہم لوگ معیاری زر کہتے ہیں، اس سے مراد ایسا زر ہے جس کی ظاہری مالیت اس کی حقیقی مالیت کے برابر ہو۔ مثلاً سکے کے اوپر جتنی مالیت درج ہو، اگر اتنی ہی مالیت کی دھات اس میں استعمال کی گئی ہو تو یہ معیاری زر کہلاتا ہے۔ اس کو پوری مالیت کا سکہ یعنی فل باڈیڈ کوائن بھی کہتے ہیں۔ اب دنیا میں کسی بھی ملک میں معیاری سکے نہیں ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹوکن منی، علامتی زر۔ اسٹوڈنٹ، اس سے مراد ایسا زر ہے جس کی ظاہری مالیت اس کی حقیقی مالیت سے زیادہ ہو۔ مثلا پاکستان میں 2 روپے اور 5 روپے کے سکے استعمال کی گئی دھات کی مالیت اس پر درج شدہ مالیت سے بہت کم ہو۔ پاکستان میں 2 روپے اور 5 روپے کے سکے میں استعمال کی گئی دھات کی مالیت اس پر درج شدہ مالیت سے بہت کم ہو۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں علامتی زر زیر گردش ہے۔ سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس پیپر منی۔ پیپر منی یعنی کاغذی زر۔ اسٹوڈنٹ، کاغذی زر سے مراد کاغذ کے ایسے نوٹ ہیں جو ملک کی حکومت یا مرکزی بینک کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، جو ملک کی حکومت یا مرکزی بینک کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں اور ہر قسم کے لین دین میں بلا روک ٹوک گردش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، پاکستان میں 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے اور 1000 روپے اور 5000 کے نوٹ مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ یہ کاغذی زر کہلاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، کاغذی زر کی بھی 2 اقسام ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ کنورٹیبل پیپر منی اینڈ انکنورٹیبل پیپر منی۔ کنورٹیبل پیپر منی، بدل پذیر کاغذی زر۔ اسٹوڈنٹ، بدل پذیر کاغذی زر سے مراد حکومت یا مرکزی بینک کے جاری شدہ ایسے نوٹ ہیں جنہیں عوام کے مطالبے پر سونے یا چاندی میں بدلنے کی ضمانت مرکزی بینک دیتا ہے۔ جنہیں عوام کے مطالبے پر سونے یا چاندی میں بدلنے کی ضمانت سینٹرل بینک یعنی مرکزی بینک دیتا ہے۔ اس قسم کے زر کو جاری کرنے کے لیے مرکزی بینک زر کی مالیت کی ایک خاص نسبت کے برابر سونا، چاندی یا زر مبادلہ اپنے پاس رکھتا ہے اور حکومت کے اما پر گورنر مرکزی بینک مطالبے کیے جانے پر ان نوٹوں کو سونے یا چاندی سے بدلنے کی ضمانت دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انکنورٹیبل پیپر منی، غیر بدل پذیر کاغذی زر۔ ان سے مراد ایسے نوٹ ہیں جن کو جاری کرتے وقت حکومت ان کے بدلے میں سونا چاندی محفوظ نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے بدلنے کی ضمانت دیتی ہے، لیکن چونکہ ان کو حکومت جاری کرتی ہے اور ان کو قانونی زر قرار دیا جاتا ہے، اس لیے ہر شخص ان کو قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس لیے غیر بدل پذیر کاغذی زر کو قانونی زر یعنی لیگل ٹینڈر بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں 1 روپے کا نوٹ غیر بدل پذیری زر تھا، لیکن اب یہ ختم ہو گیا۔ آج کل غیر بدل پذیری کاغذی زر کا رواج ہے کیونکہ تجارتی کاروبار پھیلتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نوٹ ایک قانون کے تحت جاری کیے جاتے ہیں اور ملک کا ہر شخص انہیں قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں غیر بدل پذیر کاغذی زر کا نظام رائج ہے۔ اسٹوڈنٹ، تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس کریڈٹ منی، اعتباری زر۔ اس سے مراد ایسا زر ہے جو قرض خواہ اور مقروض کے درمیان اعتماد یا بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے۔ اس سے مراد ایسا زر ہے جو قرض خواہ اور مقروض کے درمیان اعتماد یا بھروسے کی بنا پر گردش کرتا ہے اور جس کے ذریعے لین دین میں نقد ادائیگی کے بجائے مستقبل میں ادائیگیوں کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تجارتی بینکوں کے چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں اور کریڈٹ کارڈ وغیرہ اعتباری زر کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسٹوڈنٹس، ان کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہوتی اور یہ محض اعتبار کی بنا پر گردش کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں زر کی رسد کا ایک بڑا حصہ اعتباری زر پر مشتمل ہوتا ہے۔ فورتھ ہے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس نیئر منی یعنی قریبی زر۔ سرکاری کفالتیں، سرکاری حصص، بانڈز، میعادی امانتیں، ہنڈیاں قریبی زر کہلاتی ہیں۔ سرکاری کفالتیں، سرکاری حصص، بانڈز، میعادی امانتیں اور ہنڈیاں وغیرہ قریبی زر کہلاتی ہیں، کیونکہ عام خرید و فروخت میں تو ان کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن ضرورت پڑنے پر ان کو آسانی سے نقد رقم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ففتھ ہے ہمارے پاس لیگل ٹینڈر منی۔ لیگل ٹینڈر منی یعنی قانونی زر۔ قانونی زر وہ زر جس کی حیثیت قانونی ہو، وہ زر جس کی حیثیت قانونی ہو۔
پاکستان میں تمام سکے اور نوٹ قانونی حیثیت رکھتے ہیں جن کو قبول کرنے سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اسے حکمی زر بھی کہتے ہیں۔ قانونی زر کو قبول نہ کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ لیگل ٹینڈر کی بھی اسٹوڈنٹس دو اقسام ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس لمیٹڈ لیگل ٹینڈر اینڈ ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر۔ لمیٹڈ لیگل ٹینڈر محدود قانونی زر۔ اسٹوڈنٹس اس سے مراد ایسا زر ہے جسے اشیاء و خدمات کے لین دین کے سلسلے میں خاص مالیت کی حد تک قبول کیا جاتا ہے اور اس سے زائد ادائیگی کی صورت میں ایسا زر لینے پر قانوناً مجبوراً نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں 1 روپے اور 2 روپے کے سکے محدود قانونی زر ہیں۔ محدود قانونی زر سے مراد ایسا زر ہے جسے اشیاء و خدمات کے لین دین کے سلسلے میں خاص مالیت کی حد تک قبول کیا جاتا ہے اور اس سے زائد ادائیگی کی صورت میں ایسا زر لینے پر قانوناً مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں 1 روپے اور 2 روپے کے سکے محدود قانونی زر ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر۔ ان لمیٹڈ لیگل ٹینڈر لامحدود قانونی زر۔ اسٹوڈنٹس یہ ایسا زر جس کی صورت میں غیر محدود حد تک ادائیگیاں اور وصولیاں کی جا سکیں وہ لامحدود قانونی زر کہلاتا ہے۔ لین دین کرتے وقت لامحدود قانونی زر لینے سے انکار کی صورت میں جرم تصور ہوتا ہے۔ پاکستان میں 5 روپے کا سکہ اور تمام کاغذی نوٹ لامحدود قانونی زر ہے۔ 6 ٹائپ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس منی آف اکاؤنٹ۔ منی آف اکاؤنٹ حسابی زر۔ اسٹوڈنٹس اس سے مراد زر کی وہ اکائی وہ یونٹ ہے جس کے ذریعے اشیاء و خدمات کی قیمت و مالیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے مراد زر کی وہ اکائی یا وہ یونٹ ہے جس کے ذریعے اشیاء و خدمات کی قیمت و مالیت کا اظہار ہوتا ہے۔ پاکستان میں حسابی زر روپیہ ہے جس کی بدولت تمام اشیاء و خدمات کی قیمتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ادائیگیاں کی جاتی ہیں۔ ہر ملک کا اسٹوڈنٹس اپنا حسابی زر ہوتا ہے جیسے امریکہ کا ڈالر، برطانیہ کا پاؤنڈ اور سعودی عرب کا ریال وغیرہ ہے۔ 7 ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس فورن ایکسچینج غیر ملکی زرعِ مبادلہ۔ بعض ممالک کی کرنسیوں کی بیرونی قدر بہت مستحکم یعنی سٹیبل ہوتی ہے اور بین الاقوامی تجارت میں مختلف ممالک کو ان کی ضرورت رہتی ہے۔ بعض ممالک کی کرنسیوں کی بیرونی قدر بہت مستحکم یعنی سٹیبل ہوتی ہے اور بین الاقوامی تجارت میں مختلف ممالک کو ان کی ضرورت رہتی ہے، جیسا کہ امریکی ڈالر، برطانوی پاؤنڈز وغیرہ کو مختلف ممالک میں بطور زرعِ مبادلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس لاسٹ ہے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ۔ کریڈٹ کارڈ اسٹوڈنٹس زر کی ایک جدید قسم کریڈٹ کارڈ ہے۔ لوگ بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے مخصوص دکانوں اور اسٹوروں سے نقد ادائیگی کیے بغیر خریداری کر لیتے ہیں۔ فروخت کار اپنی اشیاء کی قیمتیں براہ راست ان بینکوں سے وصول کرتے ہیں جنہوں نے یہ کریڈٹ کارڈ جاری کیے ہوتے ہیں۔ زر کی ایک جدید قسم کریڈٹ کارڈ ہے۔ لوگ بینکوں کے جاری کردہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے مختلف دکانوں اور اسٹوروں سے نقد ادائیگی کیے بغیر خریداری کر لیتے ہیں۔ فروخت کار اپنی اشیاء کی قیمتیں براہ راست ان بینکوں سے وصول کرتے ہیں جنہوں نے یہ کریڈٹ کارڈ جاری کیے ہوتے ہیں، جبکہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والے لوگ طے شدہ مدت کے بعد اپنے بینکوں کو اس رقم کی ادائیگی بمعنی سود یعنی انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ تھینک یو کلاس۔